بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلامی ممالک اسرائیل حماس تنازع میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کئی بار جنگ چھڑ چکی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کو امید ہے کہ عرب اسلامی ممالک کم از کم اسرائیل کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اور ہر کوئی اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ جب متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور ابراہم معاہدے کے ذریعے رسمی تعلقات استوار کیے تو صرف ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعتراض کیا۔ تاہم ترکی نے اپنے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان 1949 سے سفارتی تعلقات ہیں۔ ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا مسلم اکثریتی ملک تھا۔ 2005 میں اردوان ایک بڑے تجارتی وفد کے ساتھ 2 روزہ دورے پر اسرائیل گئے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن بعد میں اسرائیل اور ترکی دونوں ممالک کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی۔ اسرائیلی کمانڈوز نے ترکی کے ایک جہاز میں گھس کر جہاز میں سوار 10 افراد کو مار دیا تھا۔ 2019 میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت $6 بلین سے زیادہ تھی۔ اسرائیل کے معاملے پر ترکی کے اقدامات کا انحصار اس بات پر ہے کہ ترکی کے قومی مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جاتا۔ اردوان حماس کے حملے سے قبل اسرائیل کا دورہ کرنے والے تھے۔ سعودی عرب بھی فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں کھل کر بولتا ہے، لیکن دوستو سعودی عرب بھی مغرب کو ناراض کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ حماس ہی اسرائیل اور غزہ میں جاری دشمنی کی ذمہ دار ہے۔ ایران اور پاکستان کھل کر حماس کی حمایت کرتے ہیں اور براہ راست اسرائیل پر الزام لگاتے ہیں، کیونکہ ایران اور پاکستان کے اپنے اپنے مفادات ہیں جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک کے مفادات متضاد ہیں۔ سعودی عرب اور حماس کے تعلقات بھی اتار چڑھاؤ سے بھرے رہے ہیں۔ تاہم 1980 کی دہائی کے بعد سے حماس اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کافی حد تک خوشگوار رہے ہیں، لیکن 2019 میں سعودی عرب میں حماس کے متعدد حامیوں کو گرفتار کیا گیا، جس کی حماس نے سعودی عرب کی شدید مذمت کی۔ حماس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب میں اس کے حامیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب حماس نے سعودی عرب کی بجائے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کیا ہے۔ حماس ایک سنی اسلامی تنظیم ہے جبکہ ایران ایک شیعہ مسلم ملک ہے، لیکن ان کا اتحاد اسلامی سیاست پر مرکوز ہے۔ حماس کو ایران کے قریب ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ایران سے قربت کی وجہ سے حماس کو سعودی عرب سے خود کو دور کرنا پڑا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلے سے جاری دشمنی کی وجہ سے حماس اب کس کے قریب ہو سکتی ہے؟ مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی ایران کی طرح کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں حماس اور ایران کے درمیان میل جول دوستو فطری تھا۔ 2011 میں جب عرب بغاوت یا عرب انقلاب شروع ہوا تو شام میں بھی لوگ بشار الاسد کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ایران نے بشار الاسد کی حمایت کی، جس سے حماس کو مایوسی ہوئی۔ اس معاملے میں ایران اور حماس کے تعلقات میں دراڑ آ گئی، لیکن حماس عرب بغاوتوں کے حوالے سے مصر کے ساتھ سعودی عرب کے رویے کو بھی ناپسند کرتی ہے۔ جولائی 2019 میں حماس کے نمائندوں نے ایران کا سفر کیا اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی۔ اب حماس نے مشرق وسطیٰ کے حریف ممالک ایران اور سعودی عرب سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایران اپنے باہمی اختلافات بھلا دیں گے۔ اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو یہ فلسطینیوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے گزشتہ اتوار کو ایک بیان جاری کیا
اس میں کہا گیا کہ حماس کا حملہ سنگین اور کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ یہ جان کر صدمہ ہوا کہ اسرائیلی شہریوں کو ان کے گھروں سے اغوا کیا گیا ہے اور انہیں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ بحرین نے بھی حماس کے حملوں پر تنقید کی۔ بحرین نے کہا کہ اس حملے نے کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ بحرین کا کہنا ہے کہ حماس نے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ پوری عرب دنیا نے ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن ان دونوں ممالک کی جانب سے اس طرح کی تنقید پرانے موقف سے ہٹنے کے مترادف ہے۔ سعودی عرب نے توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حماس کی جانب سے حملے کی مذمت کرنے کی بجائے اسے اسرائیلی قبضہ قرار دیتے ہوئے وہ فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان، کویت، عمان اور قطر نے اسرائیل کے خلاف سخت جوابی کارروائی کرتے ہوئے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ملائیشیا، پاکستان اور افغانستان بھی فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مراکش ان ممالک میں سے ایک ہے جو ابراہم معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا خواہش مند ہے۔ ترکی اگرچہ اسرائیل پر تنقید کرتا رہا ہے، لیکن اس کے موقف میں بھی پہلی جیسی جارحیت نہیں دکھائی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ماضی میں اسرائیل کا موازنہ نازی جرمنی سے کیا تھا۔ 2019 میں بھی اردوان نے اقوام متحدہ میں اپنی ایک تقریر میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ جہاں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کا سختی سے اظہار کیا ہے، وہیں دوستو یہ مسئلہ دوسرے ممالک کے فیصلوں کو متاثر کر رہا ہے، کیونکہ ان غلام ممالک کے لیے امریکہ کے ساتھ جھگڑا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی دوستی کئی سالوں سے جاری ہے۔ امریکہ ہی پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا۔ اب امریکہ نے اپنی جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے اسرائیل بھیجے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو فوجی اور سیاسی امداد دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اسرائیل دوستو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی فوجی صلاحیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اسرائیل کے ارد گرد بہت سے مسلم ممالک ہیں جس کے اندر اسرائیل قید ہے۔ اسرائیل کے لوگ کہیں ادھر ادھر دوسرے عرب ممالک میں نہیں جا سکتے۔ اصل میں اسرائیل دوستو آزاد نہیں ہے، بلکہ عربوں کے درمیان ایک قیدی کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اور اوپر سے حماس اور اسلامی گروپوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے۔ 56 ممالک جو OIC کے رکن ممالک ہیں، ان میں سے نصف سے زیادہ امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں، بلکہ غلام کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ترکی، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، اردن یا مراکش ان کی فہرست طویل ہے۔ اسرائیل کے معاملے پر OIC 2 گروپوں میں تقسیم ہے۔ دوسرے گروپ میں پاکستان، عراق، ایران، الجزائر، لیبیا وغیرہ ہے۔ یہ ممالک سخت طرز عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ حماس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی ممالک نے اسرائیل کی حمایت میں متحد آواز کا اظہار کیا ہے۔ ترکی نے سالوں سے خود کو الگ تھلگ محسوس کیا ہے۔ اس کی بجائے اسرائیل نے ابراہم معاہدے کے ذریعے بہت سے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے۔ ترکی جانتا ہے کہ اگر وہ فلسطین کی مکمل حمایت کرتا ہے اور کھل کر اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دوبارہ تنہا ہو جائے گا۔ اسرائیل کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے ترکی کو ایک متوازن پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے۔ ترکی کا اسرائیل کے ساتھ گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی ترکی کے رویے کی ایک وجہ ہے۔ روس پر انحصار کم کرنے کے لیے اسرائیلی گیس کو ترکی کے راستے یورپ پہنچانے کے لیے گیس پائپ لائن کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے، اور دوسرا ترکی میں افراط زر اپنے عروج پر ہے۔ ایسے حالات میں ترکی کو علاقائی ممالک سے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ترکی اسرائیل کو ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پر دیکھتا ہے۔ 1967 میں پہلے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے بعد یہ صرف مسئلہ فلسطین بن گیا۔ چونکہ زیادہ تر اسلامی ممالک میں بادشاہت ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کا غصہ عوامی طاقت میں تبدیل ہونے کا امکان نہیں ہے۔
ایسے میں وہاں کے حکمراں فلسطینیوں کے حق میں کچھ کہہ کر محض رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور سعودی عرب کی وجہ سے اسرائیل کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مداخلت کر سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ لیکن وہاں کی دائیں بازو کی لابی کٹر اسرائیل کی حامی ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ سعودی عرب کے عام لوگوں کی ہمدردی بہت مضبوط ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کے شاہی خاندان پر عام لوگوں کا بالواسطہ دباؤ ہے، اور اس کے نتیجے میں وزارت خارجہ وہاں رسمی سی پریس ریلیز جاری کرتی رہتی ہے۔ ایران خود کو ایک انقلابی ملک سمجھتا ہے، اس لیے وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرتا ہے اور اسلامی وجوہات کی بنا پر حماس کی حمایت کرتا ہے۔ تاہم حماس کو تقریباً تمام تر امداد ترکی اور قطر سے ملتی ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ایران میں غزہ سے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران میں جشن کا ماحول دیکھا گیا، تاہم ایران نے غزہ حملوں میں اپنے مبینہ کردار کی تردید کی ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستوں کبھی سفارتی تعلقات نہیں رہے ہیں، لیکن ایران ان دونوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتے ہیں۔ چائنا کی جانب سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی حالیہ بحالی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہو سکی ہے۔ دونوں ممالک میں سنی اور شیعہ مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ جہاں ایران شیعہ اکثریتی ملک ہے، سعودی عرب سنی اکثریتی ملک ہے۔ تقریباً پورے مشرق وسطیٰ میں کچھ ممالک حمایت اور مشورے کے لیے ایران اور دوسرے سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے حوالے سے کافی چرچا ہوا ہے، لیکن حماس کے حملوں کے بعد یہ ڈیل خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یمن کا مسئلہ بھی مسلمان ممالک کے لیے تنازعات کا باعث بن رہا ہے۔ درمیان میں لبنان کا مسئلہ بھی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لیبیا کا مسئلہ بھی تنازعات کا باعث بن رہا ہے۔ یہ سب مسئلے مسائل اپنی جگہ، لیکن اب کیا اسلامی ممالک اسرائیل حماس تنازع میں بھی دوستوں متحد نہیں ہو سکتے؟ اگر جواب ہے نہیں تو پھر کب اکٹھے ہوں گے؟